أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم خیر. میرے جی ساتھیوں، دی سورت آل عمران کی آیت 144 آپ کے سامنے پڑھی ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما محمد الا رسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے دنیا سے چلے گئے. قد خلت من قبل، جتنے بھی ہیں اپنے کام ختم کر کے اپنی ذمہ داری نبھا کے چلے گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پاؤں سے پھر جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی ایمان سے بتایا کہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن لے کے آئے ہیں، اپنے مشن کی تکمیل کرنے ہیں، اور وقت آئے گا ایک انہوں نے دنیا سے جانا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے پاؤں پہ پھر گیا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ان کو اللہ اجر دے گا. میرے جی ساتھیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورۃ اقرا کی الگ کی پہلی آیات. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت تو تھی وہ نازل، یعنی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید آنا شروع ہوا. پھر دوسری آیت دوسری سورہ کی پہلی آیات نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. دوسرے بتایا گیا کہ محمد کمبل لپیٹ کے آرام کرنے والے، اٹھ، قم فانذر، اٹھ اور اٹھ، یعنی اٹھنے کے لیے کہا گیا. اور پھر تیسری جو سورت نازل ہوئی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی یہ بھی یہاں بھی کیا کہا گیا؟ اٹھو، اور رات کو بھی اٹھو لیکن تھوڑا ہی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ کہا گیا اٹھیں
اور اپنا منصب جو ہے یا آپ کی ذمہ داری جو ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری جو آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوشش، اور یہ انسانیت کو راہ راست پہ لانے کی اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ سب سے بڑی پوری کائنات کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہی تھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو جو دی گئی کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آئیں اور اللہ کے دین کو غالب کریں۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، اٹھتے ہوئے یہ وقت 13 سال مکہ مکرمہ میں بہت بڑے مشکلات سے بھی گزرے، بہت بڑا ایک امتحان تھا، اس سے گزرے، چیلنج تھا، اس کو پورا کیا، اللہ کے دین کو پہنچایا، اور 13 سال کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 13 سال یہ بھی ہو گئے، پھر مدینہ منورہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کو جاری رکھا یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ نے ایسی کامیابی عطا کی کہ 8 ہجری کو اب آ گیا، 8 ہجری کو مکہ جس کو چھوڑ کر گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح دی، اور مکہ جب فتح ہو گیا اور اس کے بعد ارد گرد کے علاقے فتح ہو گئے تو کتنے ہی لوگ تھے جو اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پہلے اپنی قوم کے ساتھ دیکھ لیں کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور وہ قبائلی علاقہ تھا، وہ یہی کرتے تھے کہ پہلے قوم دیکھ لیں، اگر قوم ایمان لاتی ہے تو ہم بھی لے آئیں گے۔ اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوم جو تھی، سارے ہی لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس کو دیکھ کے پھر تیزی سے اسلام کا پھیلنا شروع ہو گیا، فتح مکہ بھی ہو گیا۔ اب آگے سلسلہ اور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پھر وقت آ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حج جو فتح مکہ ہوا 8 ہجری کو، 9 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا نگران بنا کے وہ بھیجا، اور 10 ہجری کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پتہ اندازہ ہو گیا، ذہن میں آ گیا کہ دین کافی حد تک غالب ہو گیا ہے، اور جزیرہ عرب جو ہے اس پہ ہماری پوری حکومت ہو گئی ہے، ہم نے بہت قوت حاصل کر لی ہے، اور اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک قسم کی جیسے کھٹکا سا شروع ہو گیا کہ اب میرا بھی جانے کا وقت ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں حج کے لیے خود جاؤں گا، اور خود ساتھیوں کو، اور ان کو دیکھا دیکھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کثرت ہے، یعنی پہلے جہاں غزوہ بدر میں 313 تھے، احد میں 700 بندے تھے، خندق میں وہ گھر میں تھے، اور فتح مکہ میں 10,000 بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ان کے تھوڑے ہی 2 ہی سالوں کے اندر لاکھوں انسان جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور 1,40,000 کے قریب لوگ تیار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جانے۔ اور اس حج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تو ہو گیا، میں جیسے بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سگنل مل گیا، ذہن میں آ گیا کہ بھائی میرا اب مقصد پورا ہو گیا۔ مقصد جب پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا بھی ہے نا کہ بھائی انہوں نے اپنا مقصد پورا کر دیا، اب جو ہے ان کو واپس بلاتے ہیں، تو یہ اندازہ کھٹکا سا ہو گیا۔ لیکن اس حج سے تھوڑے دن پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو گورنر بنا کے یمن بھیجا، اور ان کو گورنر بنا کے بھیجا، اور جب وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سواری پہ جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے ان کو مشورے بھی دے رہے تھے، اور ساتھ یہ بتایا کہ معاذ پتہ نہیں جب تو واپس آئے تو میں تمہیں نہ ملوں اور تم میری مسجد اور قبر کے قریب سے گزرے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک سگنل ہے کہ بتا دیا کہ میری قبر بھی
مطلب میں مسجد نبوی کے پاس ہی ہوگی. یہ واضح بتا دیا کہ ہو سکتا ہے تم آئے اور میرے مسجد اور قبر سے پاس سے گزرے تو اس لیے میں آخری سلام تمہیں کرتا ہوں. تو یہاں سے اندازہ ہو گیا. وہ معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے, کہنے لگے دل میں کہنے لگے کھٹکا لگ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنے تک شاید میں دوبارہ نہ دیکھوں. تو روتے ہی گئے معاذ بن جبل سے. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھٹکا ہو گیا. پھر جب حج کے لیے لوگوں کو کہا تو کتنے لوگ تیار ہو گئے. اور ذی القعد حج سے پہلے جو مہینہ ادھر سے نکلتے ہیں نا, تو ذی القعد میں 1-2 دن باقی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے یہاں سے نکلا. اب یہ یاد رکھنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سال شروع ہو گیا, آخری مہینے. میں اس کی ایک تو آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے. اب حج کے لوگ بہت ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بھی ساتھ یعنی اور ساتھی بھی ساتھ تھے حج پہ, اپنے دوست بھی ساتھ تھے. اور بہت ایک جیسے میں نے بتایا کہ 1,40,000 سے اوپر کی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور پھر مینا میں قیام کیا جیسے ہوتے تھا. پھر دوسرے دن جو ہے جو حج کا خطبہ ہے وہ دیا. اس حج کے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واضح کر دیا کہ پتہ نہیں اگلے سال میں تمہیں ملوں کہ نہ ملوں. یہ اس حج کے الفاظ, اور حج کا وہ خطبہ ایسا شاندار اپنے ادب کے لحاظ سے, اپنی خطابت کے لحاظ سے, وہ خطبہ اتنا کمال کا ہے. وہ کسی دن اور وقت میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا بات. ایک ہے کہ اس کے اندر انسان کی پوری حقوق اور انسانی قوانین کی پوری لسٹ جو ہے اس حجت الوداع, خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, وہ خطبہ وہ اپنے اندر رکھتا ہے. اور اس میں کہہ دیا کہ لوگوں تم میرے بعد اپنی گردن نہ کاٹتے پھرنا, میرے بعد حقوق کا خیال رکھنا, میرے بعد تم عورتوں کا خیال رکھنا. اس طرح کی اتنی شاندار طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی. اور پھر کہا کہ جو موجود ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے, یعنی قیامت تک کے لیے اس میسج کو پہنچا دیں. جو موجود نہیں ہے آج آ گئے نا, تو یعنی ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو ہم بھی اپنے لوگوں تک. تو یہ پورا خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور اس میں صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبے سے پہلے ایک سورہ نازل ہو. یہ بھی ذرا یہ خطبہ مینا میں تھے نا, آپ کو پتہ نا کہ حج میں جب جاتے ہیں نا تو حج سے پہلے مینا میں ٹھہرنا پڑتا ہے نا. مینار سے پھر ہم وہاں سے شفٹ ہو کے صبح حج کے دن یوم عرفہ کو 9 تاریخ کو پھر ہم وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر 2 نمازیں کٹھی پڑھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی زور عرصہ کٹھی ایک اذان ہوتی ہے اور اقامت کر کے 2 نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس میں سورج ایک آخری سورج نازل ہوئی. کیا کون سی صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ آخری مکمل صورت جو نازل ہوئی اس دن مینا میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد, والفتح فتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر تو دیکھے گا کہ لوگ فوجیں جو ہیں اسلام میں داخل. فصل بربک وانحر ان نہیں فصل ربک وانحر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو دیکھے گا کہ لوگ جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور آخری یہ صورت ہے کہ آخری جو ہماری فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. پھر اللہ نے کہہ دیا کہ لوگ آئیں گے, اب آپ کا کام ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ کی استغفار کرو. جب یہ باتیں آ گئیں تو سب نے یہ سمجھ لیا کہ بس معاملہ
ختم ہو گیا. اب آخری اللہ نے کہا بھائی تمہارا کام، تمہارا مشن پورا ہو گیا، اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، اللہ کا دین غالب ہو گیا، لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اسلام کو عزت مل گئی ہے. اب آپ کا یہ کریں کہ سبح بحمد ربک، بس تک اللہ کی تسبیح بیان کریں، یا مطلب ہے اب آپ کو جو بھی کمی کو پیچھے رہ گئی ہے بس تک پھر اس کی اللہ سے استغفار کر لیں، یا آخری بس ختم، معاملہ ختم ہونے والا ہے. تو اس کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے؟ انہوں نے کہا کہ بس اب یہ معاملہ ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے والے. تو یہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیا. اس خطبے کے بعد ایک آیت، ایک آخری آیت جو نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی، اور یہ آخری آیت، اس کے اندر ایک ہی آیت نازل ہوئی. کیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخری کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل کر دیا ہے، تمہارا دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہم نے پوری کر دی ہے، نعمت ہو گئی پوری. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام پسند کیا ہے. یہ آ گیا تو اب تو کلیئر ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ اب میری زندگی کے، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے. واپس اس طرح کی باتیں راستے میں بھی کرتے گئے کہ جیسے جانے والا کوئی جانے کا ہو گیا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہفتہ لگتا تھا، وہاں سے مکہ مکرمہ سے گھر پہنچے ہوئے ہفتہ لگتا تھا. تو اب اگر 3 دن بعد میں رہے، 13 7 20 22 21 تاریخ کو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے ذی الحج میں، اور کچھ دن گزرے، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا. اب سفر کے مہینے میں جو آخری یہ مہینہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ذی القعد محرم کا مہینہ تھا. محرم کا آرام سے نکلا. محرم کا اس سے پہلے حج کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے محرم کا ہوتا ہے نا، محرم کا مہینہ آرام سے گزرا. بھی جب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آغاز میں ہی نا احد گئے، جہاں پہ غزوہ احد کے شہداء ہیں نا، وہاں کھڑے ہو کے بہت دیر تک روتے رہے، دعا مانگتے ان کے لیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جو تکلیف دا معرکہ ہوا، جو سب سے زیادہ جو صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی تھی، وہ غزوہ احد تھا. پتہ غزوہ احد میں اس لیے وہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کافی دیر تک دعا کی اور روتے رہے. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک دفعہ جنت البقیع میں چلے گئے، وہاں پہ سارے شہداء، سارے جو بھی فوت ہوئے ان کے لیے وہاں پہ دعا کی. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ انداز اب ایسا ہو گیا کہ جیسے اب آخری وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے والا ہے. پھر ایک اور کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں کیا. سفر کے اندر ہی ایک کام کیا کہ ایک لشکر تیار کیا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھنا ہے نا. ایک لشکر تیار کیا، وہ لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام کو رکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. اور اس کا جو سربراہ بنایا نا، جو چیف آف اسٹاف بنایا نا، جو ان کا سپہ سالار بنایا، وہ ایک نوجوان 25 سال کا نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا نوجوان تھا. اسامہ بن زید بن حارثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، اس کے بیٹا اسامہ بڑا پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، اور ان کو بنایا. اور کچھ صحابہ کرام نے تھوڑا سا ظاہر بھی کیا کہ یہ چھوٹا سا لڑکا 25 سال کا، یہ کیا کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیکھو نا، یہ نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کتنی توجہ دیتے ہیں نوجوانوں کو. یہ دورہ غور کریں کہ آخری وقت میں بھی جو، حالانکہ ان کے اندر ابوبکر صدیق جیسے
عظیم الشان صحابہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام ساتھ ان کو پیچھے کیا، اور جو چیف بنایا، سپہ سالار بنایا، وہ اسامہ بن زید کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسٹرکشن بھی دی کیونکہ شام کی طرف روم کی طرف سے بہت خطرہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک ایسا دباؤ ان پہ پڑ جائے کہ ان کو بھاگ ہی جائیں، وہ علاقہ ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر تیار کیا تھا، اور کیا ہوا کہ یوں ہی یہ لشکر باہر نکلا تو پھر حضور اقدس وسلم کا وقت جو ہے وہ کیا۔ اب کیا ہوا، کس طرح ہم جلدی انشاءاللہ وقت میں کرتے ہیں۔ حضور اقدس وسلم کیا ہوا کہ یہ سفر کے آخری دن تھا، سفر کا آخری مہینہ تھا۔ حضور اقدس وسلم ایک جنازے سے، جنرل بقیع میں ایک جنازے کے ساتھ گئے، جنازے کے ساتھ گئے، اور جنازے کے ساتھ جب وہاں پہ جنازہ پڑا اور جب واپس آئے نا تو سر میں درد شروع ہو گیا۔ یہ پہلی یہ تھی جو مرض الموت جس کو کہتے ہیں نا، کہ فوتگی کا جو مرض لگتا ہے انسان کو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سر درد شروع ہو گیا۔ حضور اقدس بہت شدت سے درد ہوئی، اور کپڑا بھی باندھا اور جسم بھی گرم، بخار بھی کافی ہو گیا اس وقت، تو بس گرمی جسم، اس کو کپڑا باندھا وہ بھی بڑا گرم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پریشانی شروع ہوگی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ اس کو جاری رکھا۔ تو یہ سفر کا مہینہ ختم ہو کے آگے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں آخری دنوں کی بات دیکھیں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی درد تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز باقاعدہ طور سے پڑھا رہے تھے، درد کی شدت تھی، پریشان تھے گھر میں، اور اب بیویوں کے پاس بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ہر بیوی کے لیے مخصوص تھا دن، اور مختلف اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب درد بڑھ گئی، بہت تیز ہو گئی، بیویوں کے پاس ابھی جا رہے ہیں سب کے ہاں باری، لیکن اب شدت اختیار کی تو پوچھتے تھے بیویوں سے کہ کل کون سا دن ہے، تو بیویوں کا اندازہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، شوق پڑ گیا نا سر۔ تو پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ بیوی وہ جو تھی نا، ان کے گھر گئے اور ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی شدت سے درد ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بیویوں کو دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کمال۔ ہفتہ 3 دن اور گزر گئے، ایک ہفتہ رہ گیا، ہفتہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہفتہ رہ گیا۔ ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بلایا، دیکھیں حالانکہ نبی ہیں وہ کسی کو بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھو کہ آخری وقت تک انصاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رکھا۔ ساری بیویوں کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بلا کے تو کہنے لگے کہ تم مجھے اجازت دو کہ میں عائشہ کے گھر میں، حضرت عائشہ کے گھر میں چلا جاؤں، کیونکہ رب کی طرف سگنل ہی تھا نا کہ وہاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونا ہے۔ تو ساری بیویوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چلے جائیں۔ تو اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ول پاور، کہ اتنے دنوں، تقریباً اس کو 10 دن ہو گئے ہیں نا، بیماری کو 10 دن ہو گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے بیویوں کے گھر جا رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور ابھی تک اندر اپنے آپ کو سٹینڈ کیا ہوا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے کمزوری اتنی ہو گئی، جب وہاں سے لے کے اتنی تکلیف کمزوری تھی، جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ چچا اور کے بیٹے حضرت فضل، دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اپنی باؤں پہ، ایک جس طرح ایک بندہ ادھر ہو جاتا ہے ایک ادھر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، اور دیکھ رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دور سے دیکھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین سے نہیں لگ رہے تھے، یعنی گھسیٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب اتنے کمزور ہو گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب بھی گھر، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
وہ جو حجرے بنے ہوئے تھے نا ان کی جو دروازے کھلتے تھے کچھ حجروں کے نبی مسجد نبوی کی طرف سے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر جو ہے ان کا بھی دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے چلے جائیں۔ تو ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ درد بھی ہو رہا ہے بہت، لیکن نماز باقاعدہ سے جماعت کرا رہے ہیں۔ اب آخری 4 دن جب 4 دن رہ گئے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اٹھایا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ نماز پڑھائے۔ دیکھنا کلیئر ہو گیا بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بخاری کی یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر، اب کیا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ تلاش کریں، پریشان بیچارے کسی تکیم بیٹھے ہو گئے تو نبی نہیں آئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں بخاری شریف کی یہ روایت آتی ہے کہ عمر رضی اللہ کہا تو آپ پڑھا لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو وہ اندر سے اونچی آواز دی کہ ابو بکر کو کہے نماز کرائے، ابو بکر نماز کرائے، کہ کل کو کسی کے اندر دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ ابو بکر کوئی زبردستی امامت، جس کو مسلح کی امامت ملنی تھی وہی خلیفہ ہونا تھا نا، کیوں بیٹا؟ تو پھر نبی انہوں نے نماز توڑی اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی۔ اب باقی جو 4 دن تھے نا، یہ سارے کے سارے دن ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھا میرے بچوں، 17 نمازیں جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران، بعد میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کراتے تھے، زندگی کے دوران 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اب بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، مطلب پریشانی۔ اب صورت جلدی میں تاکہ آپ کا ہم اس ریکارڈ کے مطابق کر لیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم درد ایک دن پہلے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کہا کہ مجھے جو ہے پانی سے مجھے لاؤ تاکہ مجھے ٹھنڈ کی ہو، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مشکیں لائی گئیں، پانی ڈالا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر تھوڑی سی بات کی، اور پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے کی بات ہے کہ گئے بھی اندر، اور صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ وہ اپنی جگہ کھڑے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ کے اور نماز مکمل ہوئی۔ یہ بھی یاد رکھنے ایک دن پہلے کی بات۔ اب جناب آخری وقت ہے، 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہے۔ اس میں سارے اس پہ متفق ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نا تاریخ تو سارے باقی صحابہ کرام ہو گئے، پہلی پیدائش پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کیونکہ اس وقت ریکارڈنگ کا نظام نہیں تھا، کچھ لوگ نہیں تھے، لیکن اس وقت سارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو ہے وہ تھوڑی ذرا خراب ہو لگی، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سار رکھا ہوتا ادھر، وہ آخری دن تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو پاس ہی تھی، خاص ہی گھر بھی تھا، پاس ہی تھی، تو بلا کے انہوں نے کان میں بات کی اور وہ رونے لگی، پھر بات کی اور ہنسنے لگی۔ تو بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے پوچھا تو کہا، فاطمہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا میں آج جانے والا ہوں، میں اب رخصت ہونے والا ہوں، میرا وقت آ گیا قریب، تو رونے لگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، فاطمہ بات سن، کہا کہ سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ تو ہوگی، پھر ہنسنے لگی۔ تو یہ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں، تو آپ کو دنیا میں رہنے دیتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے قبض کی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اجازت لے کے، اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ،
کہ میں اللہ کو رفیق بنا لیا ہے، میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ میں رفیق الاعلیٰ۔ پھر آخری جو الفاظ تھے میرے ساتھیوں، اے یاد رکھنا میرے بچوں، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ آخری زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دیکھو اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے انڈر ہیں ان پہ، تمہارے انڈر جو ہیں، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے انڈر ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں۔ یہ بھی واقعہ جو سیالکوٹ کا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ وہ تمہارے انڈر ہے، وہ بندہ باہر آیا ہوا ہے غیر مسلم، وہ تمہارے انڈر ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ جو ہیں ان کے یہ آتے ہیں کہ ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے، اس طرح بیویوں کا بھی اس میں آتا ہے، بیویوں کا بھی خیال رکھنا، ان پہ بھی ظلم نہیں کرنا، خادموں پہ نہیں۔ دیکھو کتنی آخری وقت کتنی فکر ہوتی ہے بندے کو۔ وہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آخری وقت بس اللہ معافی کا کہہ کے دنیا سے چلے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے دیکھا کہ بدر ہو گیا۔ اب صحابہ کرام، جلدی صحابہ کرام جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو برداشت نہ ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، ہر بندہ پریشان، زبان وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے عقل مند انسان پریشان ہو کے تلوار نکال کے بیٹھ کے کہ جس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے وہ اس کا سر اتار دوں گا۔ یہ پریشانی، ایک صحابی اس غم سے فوت ہو گئے، ایسا بھی ہوا صحابی، وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت ہی نہیں کر سکے، اور سب پریشان تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے خطبہ دیا۔ اب دیکھیں نا، ذمہ داری تھی نا، لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ صورتحال بڑا، پھر وہ جو بات انہوں نے کہا کہ خطبہ دیا، ممبر پہ بیٹھے، خطبہ دیا، اور اس کے بعد فرمایا من کانا یعبد محمدن فقد مات، یہ الفاظ کے من کانا یعبد محمدن فقد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ فوت ہو گیا۔ من یعبد اللہ وہو الحی القیوم، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ حی القیوم ہے، اللہ ہی حی القیوم ہے۔ یہ انہوں نے جب اور پھر یہ جو میں نے آیت پڑھی، محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت جو تھی نا سورۃ آل عمران کی 144میں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ پڑھی محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل، صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی شاندار اس موقع پہ یہ آیت فٹ ہوئی، ایسا لگا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ تو پھر تھوڑا سا اطمینان ہوا، تو ایک اور فتنہ، جلدی سے ایک اور فتنہ جو ہے وہ کیا ہوا، فتنہ نہیں تھا، یہ پریشانی ہوتی ہے نا جب ایک صدر مملکت ہے، ایک بادشاہ ہے، کوئی نظام ابھی نہیں ہوا اسٹیبلش، ابھی نظام اتنا کہ کون ہوگا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے تو کر دیے، تو یہ انصار جو تھے نا، جو صحابی جو مسلمان تھے، جو مدینہ رہنے والے، وہ اپنے گھر اکٹھے ہوئے، اور وہاں پہ ایک ثقیفہ سعد بن عبادہ، ثقیفہ سعد بن عبادہ اس کا نام تھا، ثقیفہ مطلب ایک جگہ تھی، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی تھے، یہ بڑے اچھے شروع کے، ان کے گھر میں یہ ہوا، اور فیصلہ وہ کر رہے تھے کہ بھائی تب تو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ خلیفہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے سعد بن عبادہ کا نام چن لیا۔ اب یہ بڑا سخت مسئلہ تھا، ہے نا، خلافت کا مسئلہ یہ تھا۔ یہ لوگ شور کرتے ہیں جی ان کو خلافت کی پڑی، نہیں، ایسا کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک سوچ رہے تھے کہ گیپ نہیں آنا چاہیے۔ آج بھی لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ قیادت کے اندر گیپ نہیں آنا چاہیے، ہے نا، تو فوراً ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ یہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تینوں بھاگتے ہوئے نا اس ثقیفہ گئے، اور ان کو اعلان کر دیا، دیکھیں اعلان کر دیا کہ بھائی یہ جو آپ تم کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، لہذا قریش والے قبول قریشی کو کریں گے، لہذا یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں عمر کے ہاتھ میں بیعت کرتا، کھڑا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امام کو برقرار کیا، لہٰذا یہی حقدار ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر سارے لوگوں نے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت۔ اچھا اب کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جو ہے اتنی دیر رکھا رہا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں نا ایک سب حافلہ ہو گیا، پریشان تھے سارے، گھبرا گئے ہیں ایسے لوگ، ایسے آدمی کو ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے نا۔ اب سوموار کو تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا، 10-11 بجے زور کی نماز اذان نہیں ہوئی، 10-11 بجے کے قریب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا سے رخصت ہوئے سوموار کے دن۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ مسئلہ بھی بن گیا، یہ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر تو اگلے آگے گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب مسئلہ آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنانا، کہاں ہے، اور جنازہ کس طرح پڑھنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سارے پوچھ رہے کہ کیا کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے اور حضرت شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبر کے بارے میں کو بتایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ نبی جہاں بھی فوت ہوتا ہے قبر اسی جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں بھی نبی فوت ہوتا ہے اس جگہ پہ ہی اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر اس جگہ دفنایا جائے، فیصلہ ہو گیا۔ پھر